اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں محمد اقبال چودھری صاحب کا، پروفیسر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہاں مدعو کیا اور ہمیں چانس دیا کہ آپ تک اپنے خیالات، اپنے ویوز اور جو کچھ بھی الرحمن الرحیم اب تک کر رہی ہے آپ کو اپڈیٹ کیا۔ اور جتنا آپ کو ماشاءاللہ ان لوگوں نے بتا دیا ہے، اب میں آپ سے صرف اتنا پوچھنا چاہوں گا کہ میں ایک ایسا چھوٹا سا سبجیکٹ کرنا چاہ رہا تھا یا آپ سے کویسچن آنسر سیشن کروں۔ سبجیکٹ میں نے کیونکہ میری آدھی زندگی باہر گزری ہے اور میں 18 سال کی عمر میں ہی باہر چلا گیا تھا، تو جو اسلام کی قدر اور قیمت مجھے وہاں جا کے معلوم ہوئی ہے وہ کبھی پاکستان میں نہیں تھی۔ میری والدہ کا خاندان پورا حافظ گھرانے سے ہے، 1000 سال تک وہ حافظ خاندان کی پوری ایک چین دکھاتے ہیں، مگر میری کراچی میں پیدائش تھی اور فیملی کا ماحول ریلیجیس تھا، بٹ آئی واز ناٹ ویری ریلیجیس ایٹ دیٹ ٹائم۔ تو وہاں اتفاق کی بات ہے کہ 10 سال میں نے ویسے ہی گزار دیے جیسے لوگ گزارتے ہیں، اور اس 10 سال کے بعد جب ایک دم گلف وار شروع ہوتی ہے تو اسلام کے بارے میں کیوریوسٹیز پیدا ہوتی ہیں لوگوں کو، اور وہاں کیونکہ جس شہر میں رہتا تھا وہ نیو یارک تھا، وہاں ہندو، یہودی، کرسچن، مسلمان اور دنیا کی ہر قوم، دنیا کی ہر ذات، دنیا کی ساری لینگویج بولنے والے لوگ وہاں رہتے تھے۔ اتفاق کی بات ہے کہ جب بھی وہاں کسی سے بات ہوتی تھی تو وہ ہم سے اسلام کے بارے میں جاننا چاہتے تھے، اور ہمیں اسی بات پہ فخر تھا کہ ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں اور ایک حافظ گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، اور جو نان مسلم ہیں وہ تو خیر جنت میں نہیں جائے گا، اور ہم مسلمان بن کے ان سے ملتے تھے، اور جب وہ ہم سے دین کے بارے میں سوال کرتا تھا تو ہمیں کوئی نالج نہیں ہوتی تھی۔ اور اسی درمیان بہت سارے لوگوں نے ہم سے انٹریکشن ہوا، اور جب لوگوں نے مجھ سے سوالات کیا اباؤٹ اسلام، اباؤٹ قرآن، اباؤٹ حدیث، تو اس کے وقت میرے پاس جواب نہیں تھا۔ تو اس لیے میں نے آپ کے لیے تھوڑا سا چھوٹا سا ایک سبجیکٹ بنایا ہے جس پہ میں آپ سے تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ اسلام انسانیت کا دین کیسے۔ ہم مسلمان پاکستان میں جو رہتے ہیں، ہمارا انٹریکشن صرف مکتب فکر سے ہوتا ہے، تو ہم ایک ٹرمینالوجی یوز کرتے ہیں کہ دوسرے کے عقیدے کو چھیڑو نہیں اور اپنے کو چھوڑو نہیں، یہ ہماری عام فہم بات چیت دنیا میں ہوتی ہے۔ مگر آپ جب دنیا میں ٹریول کرتے ہیں، ماشاءاللہ آپ لوگ اسٹوڈنٹس ہیں اور کل اللہ تعالیٰ آپ کو باہر مزید تعلیم کے لیے بھیجے گا، تو جیسے آپ پاکستان سے فلائی کریں گے تو آپ کو نان مسلم سے جہاز سے ہی ملاقات شروع ہو جائے گی، تب آپ کو آپ کی محنت، آپ کا دین، آپ نے اب تک جو تعلیم و تربیت دینی اور دنیاوی حاصل کی ہے اس کا آپ کو اندازہ ہوگا، جیسا مجھے وہاں ہوا۔ تو اس لیے اسلام انسانیت کا دین کیسے، یہ ہمیں جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر صرف ہم ایک دوسرے یا اپنے ہی آپس میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں اور اس کی مارکیٹنگ انسانی لیول پر نہیں کر پاتے تو یا تو ہمارے میں کوئی کمزوری ہے یا ہمارے دین میں کوئی کمزوری ہے، اور نعوذ باللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا۔ اب انسان میں آپ نوٹ کیجئے کہ سارے مسلمان ہوتے ہیں، تو انسان کے اندر آپ کو جوز ملتے ہیں، کرسچن ملتے ہیں، انسانوں میں آپ کو بے دین بھی ملتے ہیں۔ دے وانٹ ٹو نو اباؤٹ اسلام۔ میں اسی سبجیکٹ پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، انسان جب آپ دیکھیے، جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو کریٹ کیا، خلق کیا، تو انسان کو دیکھنے کی، سننے کی، غور و فکر کرنے کی، سوچنے کی، سمجھنے کی صلاحیت عطا کی، جس کی بنیاد پر وہ ڈیسیجن لیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بھی کہا ہے، اپنی انہی صلاحیتوں کی وجہ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، چاہے وہ مسلم ہو یا نان مسلم ہو۔ اس نے جس موضوع پر، جس تعلیم میں محنت کی، قطع نظر وہ دنیا کی کسی بھی مکتب فکر سے ہو، کسی بھی ریلیجن سے تعلق ہو، جس فیلڈ میں اس نے غور و فکر کیا، علم حاصل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی دی۔ ڈزنٹ میٹر ان کا ریلیجن کوئی بھی ہو، اور دنیا میں یہ فرق بڑا کلیئر واضح ہے۔ اپنی انہی صلاحیتوں کی وجہ سے دنیا میں انسان سائنس اور ٹیکنالوجی میں
جیسا کہ یورپ اور امریکہ ہے، میڈیسن کی دنیا میں بہت آگے نکل گیا. علم ہی وہ دروازہ ہے اس کو اس ذات پہ لا کے کھڑا کرتی ہے. جب وہ ریسرچ کرتا ہے اور جس جگہ آ کے اس کا علم ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ کی بات شروع ہوتی ہے. تو اللہ کو جاننے کے بہت سارے طریقے ہیں. جہاں وہ بے بس ہو جاتا ہے اباؤٹ دی کریٹر، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ایز اے انسان، ایز اے مسلمان، ایز اے اور کسی کی بات نہیں کر رہا. جہاں وہ بے بس ہو جاتا ہے تو سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے، کیونکہ وہ خود بھی کریٹڈ بینگ ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، وہ بھی اپنے ماں سے پیدا ہوا ہے، وہ بھی اس کے بھی 4 فادر پیدا ہوئے، مگر وہ جب دنیا میں آیا تو وہ کریٹر کو ضرور جاننا چاہتا ہے. یہ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو موقع دیا ہے کہ اپنے دین کو جاننے کا اور ان لوگوں تک بھی پہنچانے کا جن تک میسیج نہیں گیا. اچھا، سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایز اے مسلم میں اور آپ سارے ماشاءاللہ مسلمان گھرانے میں موسٹ آف دیم پیدا ہوئے. ایز اے امتی ہمارے پاس نالج کتنی ہے؟ ایز اے نان مسلم اگر کوئی آپ سے سوال کرتا ہے تو آپ کتنی دیر بات کر سکتے ہیں؟ قل هو اللہ احد، یا آباء و اجداد کے دین کو کرائٹیریا بنائیں گے کہ دس از دا وے یو گاٹ اٹ، اور یہی جو ہے کرائٹیریا ہے آپ کے 4 فادر کا دین کیونکہ تھا، آپ جس فیملی میں پیدا ہوئے وہی آپ کو صحیح لگتا ہے، اور یہی کرائٹیریا اگر ہم سب رکھ لیتے ہیں تو ہاؤ ٹو فائنڈ آؤٹ واٹ از حق، ہاؤ ٹو فائنڈ آؤٹ ہو از اے کریٹر. کیونکہ دنیا میں لوگ انسان بے دین بھی ہیں، دنیا میں لوگ دوسرے مذاہب کے بھی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ حق ہے. اللہ کی بات ہر مسلمان کو پتہ ہونی چاہیے تاکہ انسانی لیول تک بات پہنچا دے. سب سے پہلے ہیومن نیچر پہ بات کرتے ہیں. انسان جب دنیا میں آیا تو انسان ہر دور میں جیسے ہی شعور پیدا ہوا اسے، وہ اپنے آپ سے اور لوگوں سے سوال کرتا ہے. وہ چند سوالات ہیں جو میں نے اپنی زندگی میں باہر جو بھی مجھ سے نان مسلم، چاہے وہ کرسچن ہو، جوز ہو یا ہندو ہو، اینی بڈی، ان کو میں نے دیکھا انہی کریوسٹیز پہ بات ہوتی ہے جس پہ ہمیں عبور حاصل کرنا بہت ضروری ہے. کسی کو کنونس کرنے کی بات نہیں ہو رہی، ٹو کنوے دا ریئل اسپرٹ آف اسلام. ایٹ لیسٹ ہمیں اتنا علم ضرور ہونا چاہیے. تو سب سے پہلے ان کے 3 کویسچن ہوتے ہیں. پہلے کویسچن ہوتا ہے کریوسٹی اباؤٹ دی کریشن. یو وانٹ ٹو نو کریوسٹی اباؤٹ دی کریٹر اینڈ سرچنگ فار اے گاڈ. کیونکہ جیسا کہ آپ کو پہلے بھی انہوں نے مینشن کیا کہ بلٹن ہے ہمارے اندر کہ ہم نے سبمٹ کرنا ہے، کسی نہ کسی کو سجدہ کرنا ہے. اللہ کو نہیں کریں گے تو مورتی کو کریں گے، مورتی کو نہیں کریں گے تو انسان کو کریں گے، انسان کو نہیں کریں گے تو اپنی ذات کو کریں گے، ایتھسٹ بن جائیں گے، سائنس کو کریں گے، کسی بھی چیز کو، دولت کو کریں گے. ہمارے اندر بلٹ ان ہے کہ سمیشن ہم نے کرنا ہے، نہیں تو خواہشات نفس کی بھی پیروی ہوتی ہے. اچھا، دوسرا سوال جو کرتا ہے اس کی کہ وہ ہیومن رائٹس کے اوپر بات ہوتی ہیں. جب بھی آپ کسی سے باہر بات کریں آؤٹ آف مسلم کمیونٹی، بہت بڑا ایشو ہوتا ہے اباؤٹ ہیومن رائٹس، کیونکہ ان کو یہ تصور دیا جاتا ہے کہ اسلام ہیومن رائٹس پرووائڈ ہی نہیں کرتا، عورتوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. تو اور کیونکہ ہمارا پڑھا لکھا طبقہ وہاں تک میسیج کنوے نہیں کر پایا ہوتا ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک مخصوص طبقے کی ڈیوٹی ہے. اس وجہ سے یونیورسٹی لیول سے، اسکول لیول پر کوئی بات ہی نہیں کر پاتا ہے، اور اگر ہوتی بھی ہے خاص طور پر نیو یارک میں جہاں میں رہتا تھا، وہ مسجد کی حد تک بات ہوتی تھی، جمعے کی حد تک بات ہوتی تھی، خطبے کی حد تک بات ہوتی تھی، اور اس کے بعد از آل اوور. اور جو وہاں ہمارے بچے پڑھتے تھے ان کے پاس اتنی ایبلٹی نہیں تھی کہ وہ ایٹ لیسٹ بیسک نالج آف اسلام ان تک پہنچائیں. سو وہ ہیومن رائٹس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، ڈسٹریبیوشن آف ہیومن رائٹس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، آنسر آف سوشل اینڈ سوسائٹی پرابلمس، دس از دیئر کویسچن. جسٹس اینڈ اسٹینڈرڈ آف جسٹس پہ بات کرتے ہیں. یہ دوسرا سوال تھا جس کی میں نے ABC آپ کو بتائی. تیسری سوال ان کا ہوتا ہے سیٹسفیکشن اینڈ سیٹسفائیڈ لائف، ہاؤ ٹو گیٹ اٹ. تو سب سے پہلے میں ان چیزوں پہ بات کرنا چاہتا ہوں آپ کو جو سب سے پہلا اس کا سوال تھا، دی کریوسٹی اباؤٹ دی کریشن، کریوسٹی اباؤٹ دی کریٹر. اور جو انسان ایز اے ہیومن بات ہو رہی ہے، اور آپ تھوڑی دیر کے لیے مذہب سے بے نیاز ہو کے، نیوٹرل ہو کے اگر آپ اس بات کو سوچیں تو
کوئی بھی انسان جب تک نیوٹرل نہیں ہوتا وہ سن نہیں سکتا آپ کی بات، کیونکہ ہر آدمی کو اپنے عقائد، اپنے بلیف بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے فادرز کا وہی ریلیجن ہوتا ہے۔ مگر ایک چیز میں نے باہر ضرور دیکھی کہ ان میں برداشت کا مادہ ہے۔ اگر آپ لاجیکل ریزننگ کے ساتھ ان کو جواب دیتے ہیں تو آپ نے دیکھا اسلام تیزی سے کنورٹ بھی ہو رہا ہے دنیا میں، اور لوگ اسلام میں داخل بھی ہو رہے ہیں، مگر وہ بہت محدود لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، اور اسلام کا کام ہر مسلمان کی ڈیوٹی ہے دوسرے تک پہنچانا۔ تو کریوسٹی اباؤٹ کریشن اور کریوسٹی اباؤٹ کریٹر کے اوپر جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیے جب انسان کا جو سوال ہی اس کے ارد گرد سے شروع ہو رہا ہے تو وہی بات ہے کہ سوچنے سمجھنے کی، دیکھنے کی صلاحیت اللہ نے اسے دی ہے۔ انسان زمین پہ دیکھتا ہے، آسمان پہ دیکھتا ہے تو ستارے نظر آتے ہیں، اس کو اپنی ذات کا، اپنی اوقات کا اندازہ ہوتا ہے۔ سمندر دیکھتا ہے، اس میں جانور دیکھتا ہے، جنگل دیکھتا ہے، اس میں جانور دیکھتا ہے، پہاڑ دیکھتا ہے، درخت دیکھتا ہے، تو خود بخود سوال پیدا ہوتا ہے، کیونکہ وہ انسان کو جانتا ہے کہ اس میں یہ ایبلٹی نہیں ہے کہ دیر از اے کریٹر۔ اپنے سوالوں کے جوابات کے لیے اگر اس کو اس کے گھر والوں کا دین سیٹسفائی کر دیتا ہے، جو ان کے تھاٹس ہوتے ہیں بغیر ریسرچ کے، تو وہ اس پہ اندھا عقائد کر لیتا ہے۔ میں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، میرا اندھا بلیو ہے جو قرآن میں لکھا ہے صحیح ہے۔ ایک انسان عیسائی گھرانے میں پیدا ہوا، اس کا بھی بلیو یہی ہے کہ جو اس میں لکھا ہے صحیح ہے۔ تو اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگ دنیا میں جو بے دین ہوتے ہیں، یا انسان کی پہ آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو انسان جو ہے وہ انہی سوالوں کے جوابات میں دنیا میں بہت سارے ریلیجن بھی وجود میں ہے، اور انسان نے اپنے ایموشن سے اور انٹیلیجنس کے ذریعے امیجنری گاڈ بھی کریٹ کیے، جو پتھر کی صورت میں بھی نظر آیا آپ کو دنیا میں۔ اور وہ گاڈ جو امیجنری ہے وہ تو نہ تو کمیونیکیٹ کرتا ہے، نہ ہی سوسائٹی پرابلم کے سلوشنز دے سکتا ہے۔ اس لیے اسی طرح دنیا میں اگر آپ نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں تو آپ کو بہت سارے ریلیجن بھی نظر آتے ہیں، بے دین کے علاوہ بھی، پتھر کے پوجنے کے علاوہ بھی۔ تو آپ دیکھتے ہیں آپ کو میجورٹی جو دین نظر آتا ہے آپ کو، اس میں ہندوازم نظر آتا ہے اچھی خاصی تعداد میں، یورپ امریکہ میں کرسچینٹی نظر آتی ہے، بدھائزم تھوڑا سا نظر آتا ہے، جوڈائزم تھوڑا سا نظر آتا ہے، اور جس میں ہمارا اسلام، دین اسلام بھی شامل ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہمارا دین اسلام تمام انسانیت کے لیے کیسا ہے؟ ہم ان نان مسلم کو کیسے دعوت دیں گے؟ ہم ان کو کیسے بلائیں گے اپنے دین کی طرف؟ کیسے اس کا دل دکھائے بغیر اللہ کی بات اس کے دل پہ پہنچائیں؟ ہمیں کافر سے نفرت نہیں ہے، ہمیں کفر کو دور کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ کسی کے کفر کی شفا کرتے ہیں تو ایک مسلمان نسل پیدا ہوتی ہے۔ اگر اس سوچ کے ساتھ حکمت اور دانائی سے دعوت دی جائے تو دنیا میں بہت بہتر رزلٹ انشاءاللہ تعالیٰ پیدا ہوں گے۔ اچھا دیکھیں، میں آپ کو تھوڑی سی ایک ڈیمو دینا چاہتا ہوں۔ آپ سوچئے کہ تھوڑی دیر کے لیے کہ آپ کے سامنے ایک کرسچن بیٹھا ہو، ایک مسلمان بیٹھا ہو، ایک جو بیٹھا ہو، اور ایک مسلمان وہ جو دین نہیں جانتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی جو پرانی کتابیں تھیں ان کی تحریف ہو گئی، تو میں اپنے بچپن میں یہ ذہن میں رکھ کے چلا جاتا تھا۔ اچھا، جب آپ کسی ہندو سے بات کرتے ہیں تو ہم پہلے ہی سمجھ جاتے ہیں کہ بھائی یہ کیونکہ پتھر کو پوجتا ہے تو ہمارے دماغ میں اس سے زیادہ بات کرنے کی ہوتی، مگر جب آپ ڈسکشن کرتے ہیں تو ہم اس سے زیادہ بات ہی نہیں کرتے۔ جب ہم ڈسکشن کرتے ہیں تو اب ہمیں اس سے ڈسکشن کیسے شروع کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ دنیا کی یہ 2-3 میجر ریلیجن ہیں، انہی پہ بات کرتے ہیں، جس میں اسلام، کرسچینٹی اور ہندوازم، یہ تینوں جو ہیں ان کی بیس کیا ہے؟ سب سے پہلے بتائیے کیا چیز ہوگی؟ دا بک۔ ہندوازم کے پاس گیتا ہے، کرسچینٹی کے پاس بائبل ہے، اور مسلمانوں کے پاس قرآن۔ پھر اس کی پریکٹسز ہیں جو دنیا میں وہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو آئی ہیو ہولڈنگ دس، دیکھیے یہ میرے پاس بائبل ہاتھ میں، میرے پاس گیتا بھی ہاتھ میں، دیکھ یہ دونوں میرے پاس ہیں۔ اب کسی بھی چیز کو جب آپ مارکیٹ میں نکالتے ہیں، آپ کو مرسڈیز جرمن پسند نہ ہو، مگر آپ سوزوکی آلٹو کے ساتھ جب مرسڈیز کھڑی کریں گے، آپ یہ تھوڑی بولیں گے کہ مرسڈیز خراب ہے۔ تو اس میں پسند نہ پسند کی بات نہیں ہے، اس میں کوالٹی کی بات ہے، اس میں اس کے اندر جو لگژریز چیزیں لگی ہوئی ہیں اس کی بات ہے۔ جب کمپیریزن کرتے ہیں تو آپ کو فرق پتہ لگتا ہے، تو آپ کہتے ہیں نہیں یار میں افورڈ تو نہیں کر سکتا، بٹ یہ والی چیز جو ہے اس کی ورتھ جو ہے اس سے زیادہ ہے۔ اسی طرح دنیا میں
جب آپ دیکھتے ہیں جو ریلیجن آپ کو نظر آتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے ہم دیکھتے ہیں اباؤٹ دا کتاب. جب میری کسی ان سے بات ہوتی تھی تو وہ مجھ سے جب یہ بولتے تھے, مجھ سے پوچھتا تھا بائبل کو مانتے ہیں, تو میں ان سے کہتا تھا نہیں. کہتے کیوں؟ تو میں نے کہا اس لیے کہ آپ نے تعریف کر دیا. تو کہتا آپ نے بائبل پڑھی ہے؟ تو میں نے نہیں. کہتا ہاؤ ڈو یو نو دیٹ؟ تم نے پڑھی نہیں, تم یہ کیسے کہتے ہو تعریف ہو جاتی ہے؟ وہی ہندو بیٹھا ہے سمجھ لیجیے, وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ بھائی تم گیتا کو مانتے ہو, تو آپ کیا بولو گے؟ نہیں بیو آپ مسلمان ہیں. تو آپ اس سے پوچھتا اچھا یار یہ بتاؤ تم نے گیتا پڑھی ہے؟ کہتا نہیں. کہتا دین ہاؤ یو نو دیٹ؟ تیسرا سوال کرتا ہے یار آپ مسلمان ہیں, آپ اچھا قرآن پڑھا ہے آپ نے؟ مجھے بتائیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے, آپ اس کو مانتے ہیں؟ تو آپ بولتے ہیں جی میں اسے مانتا ہوں. تو وہ اس سے بولے گا اچھا آپ مجھے بتائیے. آپ بولیں گے میں جانتا نہیں ہوں. تو آپ بائبل کو جانتے نہیں ہیں, آپ اس کو نہیں مانتے, ٹھیک ہے جی. آپ گیتا کو جانتے نہیں ہیں, سنیں سر, آپ اسے نہیں مانتے. آپ قرآن کو جانتے نہیں ہیں مگر اس کو مانتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آبا و اجداد کا دین ہے. اچھا دیکھیے, بیفور میں اس پہ بات کروں, اگر ہم بائبل کھولتے ہیں, دیکھیے میں آپ کو تھوڑے سے کمپیریزن دکھاتا ہوں. بائبل کے اندر جب آپ دیکھتے ہیں, بائبل کا نام ہے دا ہولی بائبل. جسٹ کمپیریزن اینڈ اسلام انسانیت کے دین کے لیے آئی جسٹ گیو یو دا ریفرنس ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہمیں اپنے دین کو کس طرح وزڈم کے ساتھ پہنچانا چاہیے. اس پہ لکھا ہے دا ہولی بائبل. اچھا بائبل ورڈ جو ہے وہ گریک ورڈ ہے بیبلاکس, اور اس کے معنی ہوتا ہے جی لائبریری آف بکس, یعنی بہت ساری کتابیں, یعنی 67 کے قریب کتابیں اس میں ہیں. اور یہ جو بائبل ورڈ ہے از ناٹ مینشن ان سائڈ دا بائبل, از جسٹ اے ٹائٹل. اور 67 جو بکس ہیں ان میں سے کچھ پروٹیسٹنٹ انکار بھی کرتے ہیں, ان میں سے 4 یا 5 کا, اور باقی کیتھولک جو ہے وہ پوری 67 مانتے ہیں. اچھا جب آپ اس میں دیکھتے ہیں تو اس میں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ واٹ از اٹ, تو کہتے ہیں اس میں تورات اور انجیل کمبینیشن آف بوتھ, تو اس لیے اس کو ہم کیا کہتے ہیں جی بائبل. اچھا میں صرف آپ کو کمپیریزن کے لیے بتا رہا ہوں کہ جب ہم اسے کھولتے ہیں تو اس پہ لکھا ہوتا ہے کنٹیننگ اولڈ ٹیسٹمنٹ اینڈ دا نیو ٹیسٹمنٹ. اچھا جب اس میں اولڈ ٹیسٹمنٹ کا مطلب یہ کہ پرانی ٹیسٹمنٹ موسیٰ علیہ السلام کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل بھی اس میں شامل ہے. بٹ ایز سون یو سی نیچے تو اس پہ لکھا ہے دی ریوائز اسٹینڈرڈ ورژن. ریوائز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کو جو پہلے کی جو کوئی خامیاں تھیں یا غلطیاں تھیں اس کو کریکٹ کر کے دوبارہ سے پرنٹ کیا ہے. ریوائز کا مطلب یہ ہوتا ہے تو اسے دوبارہ سے کسی چیز کو پرنٹ کرنا. اچھا آپ اس کو آگے دیکھتے ہیں, دیکھیے آگے جب آپ دیکھتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہے, دیکھیے اس کے رائٹ کارنر پہ دیکھیں آپ, اس پہ لکھا ہوتا ہے اکارڈنگ ٹو مارک, اکارڈنگ ٹو لوک, اکارڈنگ ٹو میتھیو. ہم مسلمان جب میں کسی امیرکن سے یا نان مسلم سے بات کرتا ہوں یا ایسے کرسچن سے بات کرتا ہوں, آئی ایم جسٹ گیونگ یو دا کمپیریزن, not to put anybody down, to just quote you because this is the way it is. تو جب آپ اس میں دیکھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے the gospel according to Matthew, the gospel according to Mark and Luke. اچھا جب ہم جو مسلمان ہیں ہمارے ذہن میں یہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو میسیج دیا وہ انجیل, جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات چیت کی, جو موسیٰ علیہ السلام کو کلام دیا وہ تورات, اور جو بھی بات اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام سے کی وہی تورات اور انجیل ہے. مگر جب ہم اس میں دیکھتے ہیں تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ ہے تو لکھا ہے تو بائبل اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ, تو اندر لکھا ہوتا ہے اکارڈنگ ٹو میتھیو, اکارڈنگ ٹو لوک, اکارڈنگ ٹو. تو میں نے ان سے کہا اس میں اکارڈنگ ٹو اور اکارڈنگ ٹو کیوں ہے. میں ان سے سوال کرتا تھا کیونکہ جب آپ کسی کو تبلیغ کرتے ہیں تو آپ کو ان کی دین کی تھوڑی بہت نالج ہونی چاہیے. تو انہوں نے, اور اکارڈنگ ٹو کا مطلب یہ ہوتا ہے انورٹڈ کاماز ان بگن اینڈ انورٹڈ کاماز کے اینڈ میں اکارڈنگ ٹو لکھا ہوا ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ جو اللہ نے بات کی اس کا مطلب یہ ہوا جو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام سے بات کی وہ ان کے پاس نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو کوٹ کر رہے ہیں وہ لوک ہیں, تو اکارڈنگ ٹو لوک جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کیا تھے جی ڈسائپلس, اکارڈنگ ٹو میتھیو. تو میں نے ان سے کہا جو اللہ نے حضرت عیسیٰ سے بات کی تو ویئر از دا گاسپل آف جیزس, تو گاسپل آف جیزس آپ کو نظر نہیں آتا اس میں.
اچھا بیفور آئی کم ٹو دا قرآن میں آپ کو یہ چیز کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں. تو جب میں نے ان سے پوچھا بھائی اکارڈنگ ٹو مین کیوں, تو پتہ لگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لوک, میتھیو, جان جو بات کر رہے تھے انہوں نے بھی اس چیز کو نہیں لکھا, اس لیے اکارڈنگ ٹو ہے, ان کو بھی کوئی اور کوٹ کر رہا ہے. آپ کی سمجھ میں آئی؟ اللہ کی بات, عیسیٰ علیہ السلام کی بات, لوک کی بات, یہ تینوں نہیں. لوک کے بارے میں بھی کنگ جیمز نے کمپائل کیا, جنہوں نے یہ بائبل کو شیپ اپ کیا, کنگ جیمز نام کے ایک آدمی تھے, انہوں نے اس کو کمپائل کیا اور ان کی یہ صورت نکالی. تو میں نے ان سے کہا دس از ایکچولی ورڈ آف ہسٹری از کنٹین اباؤٹ عیسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں. ہم مسلمان اس انجیل کی بات کر رہے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دی, جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان میں جو بات کی حضرت مریم کے بارے میں. اور کیونکہ دوسری بات یہ ٹرانسلیشن کی ٹرانسلیشن ہے, دنیا میں 20,000 ورژن ہے بائبلز کے, 20,000 ورژن آف بائبل. اور اگر آپ دو اٹھاتے ہیں بائبلز, دو دکانوں سے ڈفرینٹ بائبلز لیتے ہیں تو یو نیور فائنڈ ٹو آر آئیڈینٹیکل. آپ کو دو ایک جیسی اس لیے نہیں ملتی کیونکہ ان میں اوریجنل ساتھ نہیں ہے. تو ٹرانسلیشن کی ٹرانسلیشن میں میننگز ورڈ چینج ہوتے رہتے ہیں. یہ سب سے بڑا فرق ہے کہ اوریجنل کیری نہیں کرتے. دس از دا مین ریزن. تو ہوتا کیا ہے کہ جب آپ اوریجنل جیسے ہمارے قرآن ہے تو اس میں عربی ٹیکسٹ برابر میں ترجمہ سامنے ہوتا ہے, تفسیر نیچے ہوتی ہے. تو آپ کبھی بھی عربی کو مائنس نہیں کر سکتے, اور عربی کے بغیر اگر ہم ترجمے پہ ترجمے کرنے لگ جائیں تو آپ میں سے کون مجھ میں سے کیسے پہچانے گا کہ اس میں کون سی چیز جو ہے وہ کیا لکھی تھی, یہاں میننگز کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور یہ اس میں یہ فرق رکھا. ایک تو یہ بات ہے, تو یہ ورڈ آف ہسٹری ہوتی ہے. اور اسی طرح اس میں بہت, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بات غلط ہوگی, بہت ساری باتیں اچھی ہوں گی, بہت ساری باتیں دنیا کی ہوں گی, دنیا کے آخرت کی ہوں گی, مگر ورڈ آف اللہ, دا انجیل وٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ, وہ ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے. وہ ایکچولی انجیل اور تورات اور انجیل وہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے میسیج کے ساتھ کمبائن کر کے قرآن مجید میں اللہ کے رسول پر نازل کیا. اب میں آپ کو گیتا کی مثال دیتا ہوں. یہ دیکھیے, اب گیتا پہ میں اس لیے چھوٹی بات کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ اہل کتاب پہ بات کی جا سکتی ہے. اس کو تو آپ ویسے ہی سمجھتے ہیں کہ جو پتھر کو پوچھ رہا ہو, تو انسان ویسے جب مورتی کو پوچھتا ہے, انسان جب مورتی کو پوچھتا ہے تو مورتی نے اس کو تھوڑی کہا کہ یہ کتاب ہے. مورتی اس کے سوال کا جواب تھوڑی دیتی ہے. مورتی ڈونٹ آنسر دا کوشچن. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے انسان بتا رہا ہے, انسان بھگوان کے بارے میں لکھ رہا ہے, اور اپروکسیمیٹلی 33 کروڑ دیوی دیوتا جس کے بارے میں انہوں نے اپنے جو ان کے فیلنگز ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب دنیا میں گناہ بڑھ جاتے ہیں تو بھگوان ان دا فارم آف ہیومن بینگ, دیوی دیوتا کے روپ میں دنیا میں آتا ہے. تو اٹس اے مین ریٹن بک اباؤٹ بھگوان, اباؤٹ دا دیوی دیوتاز. اور اس کی جو یہ جو بھگوت گیتا ہے, اس کے پیج نمبر 10 پر میں آپ کو ایک چیز پڑھ کے بتاتا ہوں. تو اس میں یہ لکھتے ہیں کہ امریکی خاتون نے مجھ سے یہ درخواست کی تھی کہ بھگوت گیتا کی کسی مستند ترجمے کے بارے میں ان کو بتاؤ. اس کتاب کے جو یہ آتھر ہیں ان کا نام ہے کرشن کرپا مورتی صاحب ہیں کوئی. تو اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کسی نے ان سے ترجمہ مانگا. گیتا کی کتنی ہی اشاعتیں دستیاب ہیں, لیکن جہاں تک میرا تجربہ ہے, یہ جو جنہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں تک میرا تجربہ ہے صرف امریکہ میں ہی نہیں بلکہ بھارت میں بھی ان میں سے کسی کو بھی مستند نہیں مانا جا سکتا. ہی از ریٹن ان سائڈ ہز اون. کیا ہم اس کو نہیں مان سکتے؟ اب آپ خود سوچئے, میں خود ڈاؤٹ فل ہوں اپنے بارے میں, تو میری چیز آپ کہاں خریدیں گے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ اس چیز کو کبھی بائی نہیں کریں گے. ان سائڈ ان دا پیج یہ لکھا ہوا ہے جو میں آپ کو پڑھ کے بتا رہا ہوں. تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ بھارت میں بھی اور ان میں سے کسی کو بھی مستند نہیں مانا جا سکتا, کیونکہ ان میں سے تقریباً ہر ایک کے مفسر نے بھگوت گیتا کے اصلی صورت میں کہ اصل جوہر کو چھوئے بغیر اپنے خیالات کا اظہار کیا. تو اٹس مین کہ دا پرسن ہو از ٹرانسلیٹنگ دی گیتا, ہی از ٹاکنگ اباؤٹ ہز اون فلاسفیز, اون آئیڈیاز, اون تھنگس از آلریڈی انکلوڈ دا بک. تو یہ تو ویسی ورڈ آف مین تھے. اچھا, اب مسئلہ یہ ہے کہ جیسے آپ بولتے ہو کسی کو کہ اکارڈنگ ٹو لوک, اکارڈنگ ٹو میتھیو, جب آپ اس کو بولتے ہو کہ گیتا انسان نے لکھی تو اس کا دوسرا سوال آپ سے ہوتا ہے کہ ہاؤ یو گوئنگ ٹو پروف کہ آپ کی کتاب صحیح ہے. اچھا, اگر آپ کامن کی بات ہے, وہ ناراض ہوگا آپ سے, وہ آپ سے بولے گا بھائی آپ نے دین کے اوپر بات کی بھائی اتنی دیر سے, آپ ہماری کتاب کے بارے میں آپ نے تبصرہ کیا, میں تو وہاں جتنے ان کی مشینریز ہیں ان سے بات کرتا تھا. یہ انٹلیکچوئل
ٹاک ہوتی تھی تاکہ ہم بھی کچھ سیکھ سکیں. مگر جو جینین ریزن ہے, ہم سوال آپ کو کرنے میں آپ کا علم بڑھتا ہے, اور جب تک انسانی لیول پہ انٹریکشن نہیں کر رہے دین کی 75% نالج نہیں آئے گی آپ کو. کیونکہ جب ایک عیسائی آپ سے سوال کرے گا آپ کے ہورائزن کھلے گا, ایک جو آپ سے سوال کرے گا وہ اینگل سے آپ نے کبھی دین دیکھا ہی نہیں ہوتا ہے. آپ اپنے گھر گرہستی اپنی دنیا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ایک نان مسلم کیا سوچتا ہے. ایک ایتھسٹ, مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, ایتھسٹ ہم سے سوال کرتا تھا باہر, آپ حیران ہوں گے. اگر وہ آپ سے یہ پوچھے کہ آپ کا اللہ سب کچھ کر سکتا ہے, آپ کیا کہیں گے؟ بتائیے, زور سے بولیں. بے شک کر سکتا ہے نا, آپ پھنس جائیں گے. یہ ایتھسٹ کا بات کرنے کا طریقہ ہے. اب میں ابھی عیسائی کو بھی ہٹا دیں, یہودی کو بھی ہٹا دیں, سب کو ہٹا دیں, ٹھیک ہے, بے دین کو, وہ یہ کہتا ہے کہ اب آپ سے آپ نے کہاں کر سکتا ہے, تو کہتا آپ کا اللہ آپ کو ایک اور اللہ بنا سکتا ہے. ناؤ یو گیٹ ٹریپ. تو بولے گا آپ کا اللہ آپ کو اپنی کنگڈم سے باہر پھینک سکتے ہیں, آپ کا اللہ انسان کے روپ میں آ سکتا ہے, تو آپ کیا بولیں گے؟ آ سکتا ہے؟ اللہ انسان بن کے آ سکتا ہے, تو پھر عیسائیت اور مسلمان کا مسئلہ ہی نہیں ہے. اگر اللہ آپ کے اللہ نعوذ باللہ جھوٹ بول سکتے ہیں, بتائیے, اللہ ایک اور اللہ پروڈیوس کر سکتے, تو آپ بولیں گے نہیں کہہ رہے. ابھی تو آپ نے کہا تھا وہ کر سکتا ہے, نہیں ابھی آپ نے کہا تھا وہ سب کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر, ان اللہ علی کل شیء شہید, ان اللہ علی کل شیء قدیر. اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ قدرت رکھتا ہے مگر کرتا وہی ہے جو اس کی صفات ہے. اس لیے اللہ سب کچھ نہیں کرتا, اس لیے اللہ تعالیٰ وہی کرتے ہیں جو بہتر سمجھتے ہیں. وہ اپنی صفات کے ذریعے بتا تو رہے ہیں, رحمان ہے, رحیم ہے, ستار ہیں, خالق ہیں, باری ہیں, مگر وہ اس کی انہوں نے لمٹس رکھی ہوئی ہیں. میں اور آپ جذبات میں آ کے کامنٹس دیتے ہیں. تو اس طرح انٹلیکچوئل بات جب باہر ہوتی ہے تو آپ کو بہت سوچ سمجھ کے بات کرنی پڑتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے طبرانی سے, اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھ پر یا آپ کے ذریعے ایک انسان کی بھی ہدایت کر دیتا ہے تو تمہارے لیے اس ساری کائنات سے بہتر ہے جس میں یہ سورج نکلتا ہے اور غروب ہوتا ہے. تو کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کسی کو اسلام میں داخل کرنا, اس کا علم حاصل کرنا. اللہ کے نزدیک عام انسان کے مراتب سے آپ کتنے بلند مراتب میں چلے جاتے ہیں. لیٹس گو ٹو دی قرآن. یہ قرآن ہے. پہلی بات بتا, آپ سب اب کس کس کا اللہ کی کتاب پر ایمان ہے؟ ذرا ہاتھ تو اٹھائیے, سوچ لیجئے. اب میں آپ سے ایک سوال کروں, اپنے ایمان میں سے ذرا قرآن بتائیے. بھئی اس پر ہے تو ایمان میں سے بتائیے کتنا جانتے ہیں. تو جو آپ کو یاد ہے اتنا ہی ایمان ہے. جتنا آپ ریکال کر سکتے ہیں, آپ کے پروفیسر آپ کو لیکچر دیتے ہیں, اس کے بعد آپ سے وہ سوال کر کے پوچھتا میں نے کیا کہا تھا. اگر آپ نے ریکال کر لیا تو آپ سن رہے تھے, اگر آپ نے ریکال نہیں کیا بولیں گے سر آئی ایم سوری آئی واز ناٹ ہیئر, میں کچھ اور سوچ رہی تھی, میں کچھ اور سوچ رہا تھا. تو اس کا مطلب جو آپ اٹھا چکے ہیں وہی آپ کا ایمان ہے, وہی آپ کی نصیحت ہے. اور اس کے علاوہ تو آپ بولیں اندھا ایمان ہے, تو اندھا ایمان تو تمام مذاہب کا ہے. بٹ دس از ناٹ دا کرائٹیریا ٹو پریچ اور پروو دیٹ یو آر رائٹ. تو لیٹ سی دی قرآن میں کیا کہتے ہیں اس بارے میں. اچھا, مجھے ایک والنٹیئر چاہیے جو اردو پڑھ سکتا ہو تھوڑے سی. از اینی بڈی کین ڈو دیٹ؟ صرف مائک پہ اردو پڑھ لیں گے آپ. اس سے ایک فائدہ ہو جائے گا, آپ کو بہتر سمجھ میں آ جائے گا. اچھا دیکھیے, میں نے آپ سے کہا تھا 2 منٹ کے لیے سوچے. ایک کرسچن بیٹھا ہے, ایک جو بیٹھا ہے, میں نے ان کو بتا دیا اکارڈنگ ٹو آپ کی کتاب ہے, ٹھیک ہے جی. تو وہ نیچرل سی کہہ رہا, اچھا آپ اپنی ثابت کیجئے کہ آپ کی کتاب کیسے ہے. اگر میرا ایمان ہے نہیں ہے تو میں بولوں گا ٹھہرو میں ابا کو لے کے آتا ہوں, بھائی جان کو لے کے آتا ہوں, یا چلو کل میں تم کو مدرسے لے کے جاؤں گا, آئی ول ٹیک یو سم ویئر. آپ یقین جانیں اس کے علاوہ ہم تیسری بات نہیں کریں گے. کیا کہیں گے؟ آئیے ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں. ہمارے ایک بڑے بھائی ہیں, ان کو دین کی بہت نالج ہے, وہ آپ کو اس بارے میں ضرور کوئی نہ کوئی. مگر جب اس وقت جب آپ انٹریکشن کر رہے ہوں گے وہ بولے گا, کہنے گا ہاؤ یو نو, یو بلیو ان قرآن, یو میمورائز دا ہول قرآن, یو ڈونٹ نو واٹ از ریٹن ان دیر. آپ کو کچھ پتہ نہیں, آپ نے پورا یاد کیا ہوا ہے, آپ کو یہی پتہ نہیں آپ نے کیا یاد کیا ہوا ہے. اس میں ہدایت ہے, گائیڈنس ہے. یہ تم کہہ تو رہے تھے کنڈکٹ آف لائف ہے, ویئر از اٹ. تو ہمارے پاس ہوتا کچھ نہیں ہے. تو اس لیے اس سبجیکٹ کا قرآن کا آپ کا تھوڑا سا انٹروڈکشن کمپیریزن ود بائبل اینڈ گیتا آپ کو جاننا بہت ضروری ہے. تو اگر وہ جو اور کرسچن آپ سے سوال کرتے ہیں بھائی پروف کرو یہ اللہ کی کتاب ہے, تو آپ کیسے کریں گے؟ ایک نان مسلم میں اور ایک نیو مسلمان بیٹھا ہے, اس کو بھی پتہ نہیں ہے ہاؤ یو گوئنگ ٹو ڈو اٹ. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں, ایک آیت ہے 22 سورہ حج آیت نمبر 5, اس کو ہم پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں. اس کی آپ اردو پڑھ لیجئے, اور صرف یہ ذہن میں رکھیے کہ 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے جن سے آپ بات کر رہے ہیں. اس میں ایک کرسچن ہے, ایک جو ہے, ایک عیسائی اور ایک مسلمان ہے, اور سب آپ کو کہہ رہے ہیں بتائیے اللہ کی کتاب صحیح ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے لوگو، اگر تم دوبارہ اٹھائے جانے کے متعلق شک میں ہو تو غور کرو کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر لوتھڑے سے مکمل صورت میں یا نامکمل صورت میں، تاکہ ہم تم پر تمہاری حقیقت کی وضاحت کر دیں، اور ہم ایک معینہ مدت تک کے لیے جسے ہم چاہتے ہیں رحموں میں ٹھہراتے ہیں، پھر ہم تمہیں بچہ بنا کر نکالتے ہیں، پھر تمہیں بلوغت کو پہنچتے ہیں. اچھا چلیے، اتنا پڑھا آپ نے، میں پھر پڑھتا ہوں. اے لوگوں، اگر تم دوبارہ اٹھائے جانے کے متعلق شک میں ہو، آپ سب ذرا غور سے سنیے. یہ میں ان کو بھی پڑھا رہا ہوں، وہ بھی کھولے ہوئے ہیں، کیونکہ دعوت تو دی جائے گی نا. اگر تم دوبارہ اٹھائے جانے کے متعلق، اس نے کہا تھا کہ قرآن پروف کریے نا، آپ کے اللہ کی کتاب ہے، کریٹر کی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ اگر تم دوبارہ اٹھائے جانے کے متعلق شک میں ہو تو غور کرو، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر لوتھڑے سے، مکمل صورت میں یا نامکمل صورت میں، تاکہ ہم تم پر تمہاری حقیقت کی وضاحت بیان کر دیں، اور ہم ایک معینہ مدت تک جس کو چاہتے ہیں رحموں میں ٹھہراتے ہیں. ٹھیک ہے یہ. پھر ہم تمہیں بچے کی صورت میں دنیا میں لاتے ہیں. تم میں سے کچھ بالغ ہوتے ہیں، وہ کچھ ایسے بھی ہیں جو وفات پا جاتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو بڑی عمر یعنی بڑھاپے کی طرف چلے جاتے ہیں، اور وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں، جیسے کچھ جانتے ہی نہیں، کچھ جاننے کے باوجود بھی وہ کچھ نہیں جانتے. اتنا ہی پڑھا ہے. اب دیکھیے، میرا ان سے اور یہی آپ سے بھی ایک سوال ہوتا تھا کہ اس میں کیا میسج ہے. اس آیت میں جتنا ہم نے پڑھا کیا میسج ہے؟ صرف آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ سر، اس میں اللہ تعالیٰ جو بات ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں، جس طرح کہ لوگ یقین نہیں رکھتے جو مسلمان نہیں ہوتے، کچھ لوگ کہ ہمیں مرنا ہے اور پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے. وہ بولتے ہیں کہ جب ہم قبر میں جا کے مٹی میں مل جائیں گے تو کون ہے جو ہمیں اٹھا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی حقیقت اس طرح سے بتا رہا ہے کہ تم ایک بوند سے پیدا کیے گئے ہو، تمہاری کچھ بھی حقیقت نہ تھی، پھر بھی ہم نے ایک انسان بنا دیا اس وقت جب ہمارے پاس کوئی نشانی نہیں تھی. ٹھیک ہے. اچھا چلیے، ایک سیکنڈ دیجیے. دیکھیں، ہندو جب مورتی سے بات کرتا ہے اسے جواب آتا ہے؟ نہیں آتا ہے نا. اچھا، جب ہم ایز اے عیسائی بولیں او جیزس ہیلپ می، او جیزس گیو می دس، کیا جواب آتا ہے؟ ٹھیک ہے. ہندو بھی کہتا ہے بھگوان کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے یا نہیں سر؟ عیسائی بھی کہتا ہے کہ اٹس ٹیک ٹائم بٹ تمہاری دعا قبول ہو جائے گی، بیکاز ہی از آسکنگ فار جیزس، ہی نو دا جیزس از سیلویشن. جیزس جو ہے وہ ان کو جنت میں لے کے جائیں گے، ہی از دا سن آف اے گاڈ. تو میں نے کہا ڈو یو گیٹ دا آنسر؟ وہ کہتا ہے جیزس پٹ ان سائڈ مائی ہارٹ. ہندو کہتا ہے کہ میں جب مانگتا ہوں دعا بھگوان سے تو میرے دل کو کیا ہوتی ہے جی؟ شانتی ملتی ہے. تو جب آپ نماز پڑھتی ہیں، جب آپ اللہ سے دعا مانگتی، جواب آتا ہے آپ کو؟ صحیح سے بتائیے مائک پہ. نو سر. نہیں آتا ہے نا. نہیں. تو ہمارے میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، ایک کا 33 کروڑ دیوی دیوتا، ایک کا فادر سن اینڈ ہولی گوسٹ، اور آپ کا واحد. مگر جواب تو نہیں آ رہا ہے. آپ بھی کہتے ہیں اللہ کے یہاں دیر ہے اور اندھیر نہیں. تو نمبرز کا فرق ہے. وحدہ لا شریک کی بات علیحدہ ہے، نمبرز 3 ہیں، فادر سن اینڈ ہولی گوسٹ. ہندو کی بات لے لیں تو دیوی دیوتاؤں کی ان کی تو ہر جگہ 25,000 دیویز ہیں، 25,000 دیوتا. ہر قسم کا ایک لکشمی کی علیحدہ ہے، اس کی علیحدہ ہے، اس کی علیحدہ، مطلب دے ہیو سو مینی. بٹ دا تھنگ، ون تھنگ از کامن، جواب نہیں آتا ہے. اور اگر اللہ کا جواب انسان تک پہنچتا ہے، چاہے انبیاء کرام کے تھرو پہنچے، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول کی حدیث سے پہنچے، رسالت سے پہنچے، تو کیا فرق واضح نہیں ہو جائے گا؟ اگر اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا، اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے وہی کیا، تو فرق تو ہو جائے گا نا، کیونکہ حق اور باطل میں فرق رہتا ہے. تو ہمیں کیوں نہیں آتا؟ یہ بات ہے. اب بتائیے دوبارہ سے اس میں کیا پوائنٹ ہے؟ اس میں جو آپ نے پڑھا تھا جی، کیا جو آپ نے بھی بتا رہی تھی، مجھے ریپیٹ کر سکتے ہیں؟ جی، بولیے. وہ یہ ہے کہ مطلب یہی ہے آپ کا مائنڈ اس وقت تھوڑی اوون. آئی ریپیٹ اگین. اے لوگو، اگر تم دوبارہ اٹھائے جانے کے متعلق شک میں ہو، غور کرو، ہمیں تم نے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے کیا، جمے ہوئے خون سے کیا، لوتھڑے سے کیا، مکمل صورت میں، نامکمل صورت، ڈسیبل بھی آ جاتے ہیں اس میں، تاکہ ہم تم پر تمہاری حقیقت کی وضاحت کر دیں. ہم ایک معینہ مدت تک جسے چاہتے ہیں رحموں میں ٹھہراتے ہیں، پھر تم بچہ بنا کے دنیا میں لاتے ہیں. تم میں سے کچھ بالغ ہوتے ہیں، کچھ وفات پا جاتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو نہایت بڑی عمر کو پہنچ جاتے ہیں کہ کچھ جاننے کے باوجود نہیں جانتے. یہ آیت ٹرننگ پوائنٹ ہے تمام لوگوں کا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور میں غریب آدمی تو آپ کو صرف کوٹ کر رہا ہوں. آئی ایم اے اسٹوڈنٹ مائی سیلف، فرام 1990 سے میں اب تک پڑھ رہا ہوں، اور 2006 ہے. میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں کہ مجھے اتنا سا پتہ ہے.
آپ اندازہ لگائیے 1990 سے 2006 اور روزانہ نیور ون ڈے ایسا نہیں جس میں میں نے کلاس نہ لی ہو. یہ ڈیلی ہے پچھلے 8-10 سال سے, اور اللہ تعالیٰ یہ اللہ اپنا کام لے رہے ہیں جس میں وہ لباس بھی چل رہا ہے. تو یہ چیز از ویری امپورٹنٹ آپ کے لیے. میں آپ لوگ سے پتہ یہ سبجیکٹ کیوں کروں, میں یہ سبجیکٹ نہیں کرتا. آپ کراچی یونیورسٹی کے بچے, یو شوڈ نو. آپ پتہ نہیں کہاں کہاں جاؤ گے بات کرو گے. آئی وانٹ یو ٹو نو ایٹ لیسٹ کہ اللہ نے تم پر کتنا بڑا احسان کیا ہے, اور ہم اس کے بارے میں کتنے جو ہے اگنورینٹ, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس رب العالمین نے اس میں کیا کیا نعمتیں, کیا کیا فضل, کیا کیا جوابات رکھے. جو مجھ جیسا بات سمجھ رہا ہے اس کی سمجھ میں آ رہی ہے. تو بات صرف اتنی ہے کہ اس میں بھی اب میں نے ریپیٹ کیا پوائنٹ ہے بتائیے. سر پوائنٹ یہی ہے کہ جس طرح لوگ جو ہیں غیر مسلم جو یقین نہیں رکھتے کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے, جی وہ سمجھتے ہیں مٹی میں ہم مل جائیں گے, پھر ہمیں کون دوبارہ بنا سکتا ہے. حضرت فرماتا ہے کہ وہ اللہ ہے وہ کہ جس نے جب کوئی بھی نشانی آپ کی نہیں تھی تب آپ کو پیدا کیا, مرنے کے بعد تو پھر آپ کی مٹی ہے, تو کیوں نہیں آپ کو بنا سکتا, اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. اچھا چلیے, اور کوئی بولنا چاہے گا؟ اینی بڈی؟ اس بھائی کو دے دیں, صرف مائک دے دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں میں سمجھتا ہوں اس کے اندر اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ انسان اس طرح سے پیدا ہوا ہے, تو جو چیز بھی پیدا ہو وہ خدا نہیں ہو سکتی. اس میں اللہ تعالیٰ یہ میسج دینا چاہ رہا ہے کہ جس طرح سے بت پیدا ہوئی ہوئی چیزیں ہیں یہ خدا نہیں ہو سکتی, حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے ہیں وہ خدا نہیں ہو سکتے. تو جو چیز پیدا ہو, کریٹ ہوئی ہو, وہ خدا نہیں ہو سکتی. اس میں اللہ تعالیٰ یہ ہمیں پیغام دینا چاہ رہا ہے کہ خدا کے بارے میں اسے سوچو, وہ خدا ہو سکتا ہے جو پیدا نہ ہو. ٹھیک ہے جی, ہی ایڈ سم پوائنٹ آن یو. اور کوئی کچھ بولنا چاہے گا؟ سر اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی اوقات یاد دلا رہا ہے کہ تمہاری اصل حقیقت کیا ہے. تو تم صرف ایک گندے پانی کا بوند تھے, اور اس سے ہم نے تمہیں اس لیول تک پہنچایا, اور آج تم یہ یہاں پہ ایک ایڈ ہو گیا جی پوائنٹ. مطلب آیت وہی ہے, ایوری بڈی گیٹنگ دا پورشن آف اٹ اینڈ دے ریکالنگ واٹ ایور دے, جو انہوں نے اٹھایا. میں نے کتنی دفعہ ریپیٹ کیا, آپ سوچیے اردو میں وہ ہماری زبان ہے, مگر آپ مگر ہر آدمی نے کچھ پورشن ایکسٹرا بھی بتائے ہیں. اس کا مطلب اس میں بہت ساری باتیں مزید بھی ہیں. جی میں یہ کہنا چاہ رہی تھی, مجھے یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک بندہ پیدا کر سکتا ہوں تو اس کو اٹھا بھی سکتا ہوں, تو ہمیں دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, دیکھیے ایک چیز اور ایڈ ہو گئی کہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہوں. آپ سوچیے پورشن, لیٹ سی. بہن آپ سے ایک سوال ہے, آپ سوچیے, اب میں نے جب ان سے بات کی تو میں نے کیسے کی. اب آپ ہمیں پکڑے رہیے مائک. چلیے دیکھیے, میں نے اس عیسائی سے, اس جو سے, اس ہندو سے, ایک مسلمان سے کہا, اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ زمین آسمان میں نے بنایا, آپ مانیں گے؟ مائک پہ بولیے نا. اگر میں آپ سے کہوں یہ زمین آسمان چودھری صاحب نے بنایا, مانیں گے آپ؟ دوبارہ بلائیں گے یہاں؟ یو ناٹ گونا کال می اگین. بولیں گے ہی از سک ان ہیڈ, ہی از کریزی. صحیح ہے جی. تو اس کا مطلب جو آدمی اگر پھر بھی میں بار بار کہوں تو کیا کریں گے؟ کہنے سے گیٹ آؤٹ آف ہیئر. بٹ اگر آپ کو میں بار بار یہ بات کہتا رہوں تو آپ کیا کہیں گے؟ اگر آپ میں, جی کس نے کہا جی؟ سر زور سے بولیں. پاگل ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا کوئی پاگل اگر رشتہ دار ہے تو کیا کرو گے؟ ہاں, جس کا ایمان مائک پہ لیں گے. جس کا ایمان پکا ہوگا وہ کہے گا آپ جھوٹے ہیں. چلیے نہیں, پھر بھی اگر آپ کا رشتہ دار ہو, جھوٹ بولے گے, گھر میں رکھیں گے اس کو بیچارے کو. بیگم بولیں گے یو ٹاکنگ سم تھنگ شرک. یو انڈرسٹینڈ, یہ آپ کو ایسی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب دیکھیے جو میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو, کوئی بھی انسان یہ کلیم کرتا ہے کہ زمین آسمان اس نے بنایا, تو ڈو یو ایگری؟ نو, کوئی ایگری نہیں کرتا. تو میں نے پوچھا گورے سے, کوئی بھی انسان یہ کلیم کرتا ہے کہ زمین آسمان اس نے بنایا, تو ڈو یو ایگری؟ تو کہتا ہے ڈونٹ رن فرام دا سبجیکٹ. You was talking about Bible, you was talking about Gita, now your turn is come and you asking like this. I'm going to answer you, but just tell me if I say that, kehta hai you are sick man, you need doctor right away, you need a psychiatrist, and you threat to the national security. مذاق نہیں کرے, اسٹریٹ اس نے منہ پہ کہا. میں نے کہا تھینک یو ویری مچ. میرا ایک دوست پشاور سے آیا پٹھان, اسی سے میں نے سبجیکٹ کرا رہا تھا کلاس میں, تو میں نے اس سے کہا بھائی اگر میں آپ سے یہ کہوں تو کہتا ہے ہم زمین میں گاڑ دے گا. میں نے کہا یار وائی یو ٹاکنگ لائک دس, زمین میں گاڑ دے گا؟ میں تمہارا دوست ہوں بچپن کا, مجھے ڈاکٹر کو تو دکھاؤ. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیے آپ یہ آیت کھولیے اور پڑھیے ذرا. ناؤ سی 22 کی 405. یہ ساری اتنی ڈیمانسٹریشن کا مقصد یہ ہے کہ یو گیٹ یو ان دا قرآن, نتھنگ مور دین دیٹ. جی دیکھیے یہ کتاب میں نے آپ سے کہا تھا اکارڈنگ ٹو ہے, کہ اکارڈنگ ٹو لوک, اکارڈنگ ٹو میتھیو, اور اکارڈنگ ٹو کا مطلب وہ کوٹ کر رہے تھے جیزس کو, اور جیزس کو کوٹ کر رہے تھے اللہ کو. تو سمجھ رہے ہیں, تو نہ جیزس کی بات تھی, نہ
اللہ کی بات تھی نہ مارک اور میتھیو کی تھی, کیونکہ اکارڈنگ ٹو مطلب ان کے بارے میں بھی کوئی اور لکھ رہا تھا, 4th پرسن, تو وہ ورڈ آف ہیومن تھا. اب دیکھیے آپ اس کو پڑھیے, یا ایھا الناس, اے انسانوں, اس میں صرف مسلمان ہیں, صرف مسلمان ہیں, تمام دنیا کے تمام لوگ. تو پڑھیے ذرا, دیکھیے مخاطب کس سے, یا ایھا الناس, اے انسانوں. اے لوگوں, اگر تمہارا دوبارہ اٹھائے جانے کے متعلق شک ہے تو ان کنتم فی ریب من البعث, اگر تمہیں شک ہے کہ دوبارہ اٹھائے جانے کے بارے میں تمہیں ڈاؤٹ آ رہا ہے, غور کرو کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. دوبارہ بولیں میں, ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. آپ نے کیا, اللہ نے. پھر پڑھیے, ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. مگر آپ بول رہی ہیں, آپ کو پاگل خانے بھیجوں, کتاب بند کر کے بولیں گے نہیں. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں, یہ اکارڈنگ ٹو نہیں ہے. ہو از دس, ہم, یہ ہم نے نہیں لکھی ہے صرف یہ, مگر آپ پڑھ رہی ہیں نا, تو ہم کون بول رہا ہے اس وقت, اللہ. تو مگر آپ کے منہ سے نکل رہا ہے نا کہ ہم نے پیدا کیا. آپ روز تو اس کی بات پڑھ رہے ہیں, مگر آپ اپنے لیے لے کر رہے ہیں. دیکھیے پھر پڑھیے, دیکھیے ایک دفعہ, اے لوگوں, اگر تم دوبارہ اٹھائے جانے کے متعلق شک میں ہو تو غور کرو کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا, جی, پھر نطفے سے, پھر جمے ہوئے خون سے, پھر لوتھڑے سے, مکمل صورت میں یا نامکمل صورت میں, تاکہ ہم تم پر ہم کو آپ کتنا آرام سے پڑھ رہی ہیں. اب دیکھیے میں پڑھتا ہوں, اے لوگو, اگر تم دوبارہ اٹھائے جانے کے متعلق شک میں ہو, ٹھیک ہے جی, تو غور کرو, ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. یہ کس کے الفاظ ہیں, کلام کس کا, ہم کیا بولتے ہیں, کلام اللہ, اللہ کے رسول پر وحی ہوا, جبرائیل علیہ السلام ان کے دل پر لے کر نازل ہوئے, اللہ کے رسول نے ریپیٹ کر دیا. وہ تو کہتے ہیں وہ تو اپنی خواہش نفس سے بولتے ہی نہیں, اللہ کے رسول بولتے ہی وہی تھے جو اللہ کے رسول پر وحی ہوتا تھا. تو وہی ورڈ ٹو ورڈ, زیر زبر پیش ہر چیز, تو وہی کی میننگ ہم انسپائریشن کرتے ہیں. انسپائرڈ تو آدمی خواب میں بھی ہو جاتا ہے, انسپائرڈ تو آدمی کسی سے بھی ہو جاتا ہے. وہی ایکچولی دا ڈفرنس بٹوین دا ادر بک اینڈ دا قرآن, کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نارمل حالات میں, نارمل ہیومن بین کو, جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کے اپنا کلام ان کے قلب پر اتارا. اس لیے ہم اس کو کیا کہتے ہیں, کلام آف اللہ. اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک معینہ مدت تک کے لیے جس سے چاہتے ہیں رحموں میں ٹھہراتے ہیں. ہم ٹھہراتے ہیں نا, میں اور آپ منہ سے روز بول رہے ہیں ہم ٹھہراتے ہیں. آگے دیکھیے, پھر ہم تمہیں بچے کی صورت میں نکالتے ہیں, پھر تم بلوغت کو پہنچتے ہو. تم میں سے ایسے بھی جو وفات پا جاتے ہیں, کچھ ایسے بھی جو نہایت بڑی عمر کی طرف لٹائے جاتے ہیں کہ کچھ جاننے کے باوجود نہیں جانتے. تو یہ 3rd پرسن تھوڑی لکھ رہا ہے کوئی. اگر اللہ کے رسول بول رہے ہوتے تو بولتے اے لوگو, اگر تم دوبارہ اٹھائے جانے کے متعلق شک میں ہو تو اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا, اللہ نے تمہیں نطفے سے پیدا کیا, اللہ نے تمہیں جمع میں خون سے پیدا کیا. بتاتے ہیں نا آپ کو, ہی از ایڈریسنگ تھرو دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم, دس از کال وحی. یا ایھا الناس, ہی از ٹاکنگ ٹو مین کائنڈ, اینڈ اللہ کے رسول تو امی تھے. ہی از ایڈریسنگ ٹو دا ہول مین کائنڈ, جوز, کرسچن, پتھر کو پوجنے والے. آپ کو یہ بات سوچیے میں بول کہہ رہا ہوں, کیونکہ قرآن میں 49 آیت ہے اللہ ایڈریسنگ ٹو مین کائنڈ. ہمیں پتہ ہونی چاہیے, ہمیں اپنی منطق لاجک کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ از گڈ انف ٹو آنسر. اور یہ تمام سوالات جو میں آپ سے کر رہا ہوں, یہ اللہ کے رسول سے, اصحابہ کرام سے, تبع تابعین سے لوگ کرتے رہے. اور یہ وہ ویپن ہے لاجواب ہو کے لاجیکل جواب لے کے انسان کنورٹ ہوتے ہیں. بنسبت اس سے نفرت کی جائے, اس کو آپ اپنی سوسائٹی سے مائنس کریں, اس کا گلاس علیحدہ کر دیں, اس سے کچھ نہیں ہوگا. آپ کو اس کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا, آپ کو اس کو بتانا پڑے گا. ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کو, سورہ الحجر 15ویں سورہ 19, 2-3 آیتیں آپ کو صرف کمپیریزن کے لیے, تاکہ آپ کو براڈ مائنڈ ہو جائے تھوڑا سا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اور ہم نے زمین کو پھیلایا. اچھا, آپ نے پھیلایا, اللہ نے. آپ سوچئے نا, ہمارا اللہ اپنے بارے میں قرآن مجید میں 2697 آیات میں بات کر رہا ہے. کتنی جگہ جی, 2697 آیات میں ہی از ٹاکنگ اباؤٹ ہم سیلف. وہ رحمان کس کے لیے, رحیم کس کے لیے, ستار کس کے لیے, جبار کس کے لیے, قہار کس کے لیے, خالق کب ہے, باری کب ہے, غفور رحیم کب ہے, یہ تو سب بتا تو رہے ہیں. کس کو معاف کروں گا, کس کے لیے تواب الرحیم ہے, کس کے لیے غفور الرحیم ہے. وی آر ناٹ انٹرسٹڈ ایکچولی, وی ڈونٹ ہیو ٹائم فار دیٹ. تو میں تو آپ کو صرف چھوٹی سی بات کرا رہا ہوں. پھر پڑھیے, دیکھیے, اور ہم نے زمین کو پھیلایا. والارض مددناہا, اور ہم نے زمین کو پھیلایا. اب میں نے اس گورے سے کہا دیکھیے تم نے پھیلایا, کہتا ہے دس از ٹرک. آپ سوچیں کیا کہتا ہے وہ, دس از ٹرک.
تو میں نے بولا نو. میں نے پھر پڑھو. تو کہتا ہے ہم نے زمین کو پھیلایا. میں نے ہو از سیئنگ دیٹ؟ کہتا ہے somebody talk like a god. کیا کہہ رہے ہیں؟ somebody talks like a god. تو میں نے this is not somebody, this is God. He is addressing through his words and he's been preserved. زیر زبر آپ کہتے ہیں کہ زیر زبر پیش میں چینجنگ نہیں ہوتی. کبھی آپ نے سوچا بول کیا رہے ہیں؟ جو زیر زبر سے میننگ چینج ہو جاتے ہیں نا, ہم کو ہٹا کے تم ہو جائے گا, تم نے بنایا. تو اس لیے اللہ زیر زبر کی پیش کی بھی حفاظت کر رہے ہیں, اپنی اسٹیٹمنٹ کی بھی حفاظت کر رہے ہیں. وہ اس لیے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بنایا تاکہ تمہیں اور مجھے اپنی اوقات کا اندازہ ہو. دنیا میں اور کوئی کتاب کلیم کر رہی ہے؟ مجھے بتائیے. سب انسان کی لکھی ہوئی ہے. انسان بورن ود دا ایرر اینڈ ڈائی ود دا ایرر. وہ تو غلطی کرتا ہے, سیکھتا ہے. اس کی کتاب میں کہتا ہے بھائی ریوائز ورژن, آئندہ صحیح کر لیں گے. اللہ کو ضرورت ہے. وہ عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم, وہ حی القیوم, ہمیشہ رہنے والا, قائم رہنے والا, ہمیشہ زندہ ہے. اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. وہ اپنے علم میں سے جس کو چاہتا ہے تھوڑا سا دیتا ہے. جو سنت رسول میں یہ آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہے 2 آیتوں سے. ابھی تو 6000 سے اوپر آیتیں ہیں, پتہ نہیں کتنی بات ہو سکتی ہے. میں اپنے رب کی شان میں آپ کو کیا بتاؤں, اس کلام کی شان میں آپ یقین جانیں سناٹا ہو جاتا ہے اس وقت جب یہ بات کر رہا ہوتا ہوں. خاص طور پہ ان سے جو ہم لوگ تو خوش ہو جاتے ہیں نا, تھوڑی دیر کے لیے گھبرا جاتے ہیں. اللہ کی بات ہو رہی ہے, اچھا اللہ ایسی بات ہو رہی ہے, کیونکہ آپ نوٹ نہیں کرتے. قرآن مجید میں اچھا دیکھیے اس کو آگے پڑھتے ہیں. وہ القینا فیہا رواسیا, اور اس میں ہم نے پہاڑ نصب کر دیے. کیا پہاڑ ہم نے نصب کیے ہیں؟ آپ سوچ تو دیکھیے, آپ پڑھ تو رہے ہیں کہ ہم نے زمین کو پھیلایا, ہم نے پہاڑ نصب کر دیے. آگے دیکھیے وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ, اور ہم نے اس میں ہر شے اگائی. آپ نے اگائی. آگے دیکھیے اسی کی کنٹینیوشن میں وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَةً, اور ہم نے اس میں تمہارے لیے سامان معیشت قرار دیا. وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ, اور تم تو اس کے رازق نہیں تھے. دیکھیے کنٹینیوشن میں تھوڑی سی 2-4 آیت اور دیکھیے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ, اور کوئی شے ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہو. آپ بول سکتے ہیں آپ کے تو لون چڑھے ہوئے ہوں گے, کسی کی گاڑی کا, کسی کس کا, کسی کمیٹی کے, کسی کے پیسے, کسی کی فیس. تو کہہ رہے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ, اور کوئی شے ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس. ہم پورے قرآن میں یہ پروردگار کی فرسٹ پرسن اسپیچ تھی جو اللہ کے رسول سے مخاطب ہوئی. ہم نے اس کو سینوں میں محفوظ کر لیا, ہم نے اس کو یاد کر لیا, اس اسپیچ کو استعمال نہیں کیا. اب دیکھیے آگے وَمَا نُنَزِّلُهُ, اور ہم دیکھ رہے ہیں, اور ہم نون جہاں بھی آتا ہے وہ ہم کے لیے ہوتا ہے. وَمَا نُنَزِّلُهُ, اور ہم نازل کرتے ہیں اس کو إِلَّا بِقَدْرٍ معلوم, ایک جچی تلی مقدار میں. وَأَرْسَلْنَا رِيَاحًا لَوَاقِحًا, اور ہم نے ابرآلود ہواؤں کو زرخیزی کے لیے بھیجا. ہمارے تو بادشاہ سلامت بھی مانگ رہے ہوتے ہیں, اللہ میاں بارش دے دے. وہ تو کہہ رہے ابرآلود ہوا بھی ہم چلاتے ہیں. آپ چلاتے ہیں؟ مطلب آپ یقین جانیں جو نان مسلم بات کر رہا تھا ہی واز کوائٹ. اچھا وہ مجھے کہتا ہے کہ ہم بھی ایسا کہہ سکتے ہیں. ایسا نہیں کہے گا کوئی آپ کو, کہہ سکتا ہے آپ کو. میں اس کے بعد بتاتا ہوں. آگے دیکھیے کنٹینیوشن, دیکھیے پڑھیے اس کے معنی. اور بے شک ہم ہی جلاتے ہیں, اور بے شک ہم ہی جلاتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں. ہم ہی زندگی دیتے ہیں, ہم ہی موت دیتے ہیں. میں لکھ سکتا ہوں اپنے نام کے ساتھ. آگے پڑھیے. اور ہم ہی وارث ہیں. جی, اور ہم ہی وارث ہیں. آگے دیکھیے. اور بالحقیق ہم تمہارے اگلوں کو بھی جانتے ہیں. بالتحقیق ہم تمہارے اگلوں کو بھی جانتے ہیں, اور تمہارے پچھلوں کو بھی جانتے ہیں. تو کیا رہ گیا ابھی؟ پھر اللہ کہتے ہیں ان اللہ علیم بذات الصدور, تمہارے سینوں کا حال بھی جانتا ہے, تمہارے اگلوں کو بھی جانتے ہیں. پہاڑ ہم نے بنایا, زمین ہم نے بنائی, ہوا ہم چلاتے ہیں. تو اس نے کہا اینی بڈی کین ٹاک لائک دس. اب نان مسلم تو کہے گا نا, وہ ایسی مان لے گا آپ کی بات. ہی ول گونا بی کنفیوز. وہ کہے گا آپ سے کہ بھائی اٹ از ویری انفارمیٹیو بٹ آئی ول گیٹ بیک ٹو یو. میں نا ویٹ. اب دیکھیے سورہ بقرہ کی 2 کھولیے, اس کی 23 آیت کھولیے ذرا, ایک چھوٹی سی آیت ہے دیکھیے. اور اگر تم اس کی نسبت شک میں مبتلا ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا, تو اس کی مثل کوئی سورہ لے آؤ. آپ بہن کو دیجیے اس والی. آپ پڑھیں گے, کون پڑھ رہا تھا ابھی بیچ میں؟ Who was reading before? آپ پڑھیے گی, یہ لیجیے اس کو دیجیے. اور اگر تم اس کی نسبت شک میں مبتلا مائک ہو, کو قریب کر لیں بہن. اور اگر تم اس کی نسبت شک میں مبتلا ہو جو بندے پر نازل کیا, تو اس کی مثال کوئی سورہ لے آؤ, اور اللہ کے علاوہ اپنے گواہوں مددگاروں ساتھیوں کو بلاؤ. آپ اتفاق سے پڑھنے میں ہم ہی کھا گئی قدرتی طور پر. دیکھیے کہ ایسی آپ نہیں پڑھ پائیں. بندے پر کہہ دیا آپ نے, جو ہم نے اپنے بندے پر نگاہ نے.
پڑھیے. اور اگر تم اس کی نسبت شک میں مبتلا ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا. جی who is this ہم؟ اللہ تعالیٰ. اب اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں کیونکہ لوگ تو جانتے تھے انہوں نے کہیں سے تعلیم نہیں لی. وہ ذمی اللہ کے رسول اسی قبیلے کے رہنے والے تھے, انوائرمنٹ میں لوگ جانتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک چیلنج دیا فار آل ٹائم. دیکھیے اس میں لکھا ہوا کیا ہے, وَإِن كُنتُمْ, اگر تمہیں شک ہوتا ہے, فی ریب, ریب سمجھتے ہیں آپ کو ملاوٹ نظر آتی ہے, توڑ مروڑ نظر آتا ہے, مما نزلنا علی عبدنا, جو ہم نے علی عبدنا, جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا, فاتو, پس تم لے آؤ, بصورت من مثلی, تم بھی ایسے. دیکھیں آگے, ودعو, بلا لو, شہداکم, جتنے بھی تمہارے قابل لوگ ہیں, من دون اللہ, اللہ کو چھوڑ کے, ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. فإن لم تفعلوا, تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے, تم نہیں کر سکتے. ولن تفعلوا, تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے, تم نہیں کر سکتے, تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے. فاتقوا النار التی قودها الناس والحجارہ, ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. دیکھیے اب جو میں بتانا چاہ رہا ہوں, تو وہ کہتا ہے میں بھی لکھ دیتا ہوں, تو میں ان کو پین دے دیتا ہوں کہ یہ لو بھائی, یہ لو پین. میں بہت اچھی بات ہے, میں ان سے ہاتھ ملا دوں, یہ لیجیے. اب اس کے نیچے اپنا سائن کریں. جب آپ سائن کرتے ہیں تو آپ اس کے کیا ہو جاتے ہیں, آتھر ہو جاتے ہیں نا. تو نیچرل سی بات ہے, جب آپ بولتے پہاڑ آپ نے بنائے, ہم نے پہاڑ بنائے, تو میں اس سے پوچھتا ہوں کون سے سن میں پیدا ہوا, تو کہتا ہے 1960 میں. تو بولا تو 59 میں تمہاری چچا نے بنایا تھا باغ, وہ پہاڑ تم سے پہلے نہیں تھا. یہ ہوا تم چلاتے ہو, یہ فروٹ تم اگاتے ہو. سمندر کے اندر سمرین جو جاتی ہے وہ 2.5 کلومیٹر سے نیچے جاتی نہیں ہے, پھٹ جاتی ہے, اور وہ 7 میل تک کا سمندر ہوتا ہے, اور نیچے بھی رزق دینے والا ہے, پہاڑوں کی چوٹی پہ رزق دیتا ہے. وہ تو کہہ رہا ہے ہم رزق دینے والے ہیں, ہم جس کو چاہتے ہیں موت دیتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں زندگی دیتے ہیں. تو وہی قید ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ اگر تمہیں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا تو تم بھی لے آؤ. وہ آدمی غصے میں سائن کرتا ہے, تو میں نے جاؤ میں مان لوں گا, تم جا کے اپنی بیگم کو منوا لو. تو کہتا ہے نہیں, میں نے بھائی نو بڈی گونا بلیو یو. تو کہنے لگا تو میں کوئی نام نہیں لکھوں گا. تو میں نے نہ لکھو. سب جب کوئی اٹھاتا ہے نیچے سے آیت لکھی ہوئی ہوتی ہے, وہ کیا کرتا ہے, اس کو پتہ ہے کس کے الفاظ ہیں, سب کو پتہ ہے یہ رب العالمین کا کلام ہے. تو اللہ تعالیٰ یاد رکھیے اسی طرح انسانیت سے مخاطب ہے کہ تم ایک آیت لے آؤ, نہیں لا سکتے, تم سائن بھی نہیں کر سکتے, تم کلیم بھی نہیں کر سکتے, تو یہ ورڈ آف اللہ نہیں ہے تو کیا ہے. دنیا کی دوسری کتابیں اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو ٹائٹل ہے وہ اندر نہیں ہے, اندر 67 بک ہیں, وہ اکارڈنگ ٹو لوک ہے, اکارڈنگ ٹو میتھیو ہے, اکارڈنگ ٹو مارک ہے, لکھ رہے ہیں حضرت عیسیٰ کے بارے میں, اللہ کے بارے میں, ان کی عبادات کے بارے میں. گیتا انسان دیوی دیوتاؤں کی بات کر رہی ہے, اللہ ڈائریکٹ انسانیت سے اللہ کے رسول کے ذریعے مخاطب ہیں. پھر اللہ جب یا ایھا الناس کر کے کہتے ہیں تو اس وقت وہ ان کو فل بتا رہے ہیں, پاورفل آیتیں دیکھا آپ نے انسانوں والی جتنی بھی تھیں. پھر کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو, یہاں کس سے مخاطب ہیں, آپ سے اور مجھ سے. یا ایھا الذین آمنو, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو پوری طرح اسلام میں داخل ہو جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا اتنی جگہ پر ہے, کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین, جو بھی ہو اے لوگوں ایمان لاؤ, حق کے لیے گواہی دو, چاہے تمہارے والدین کے خلاف ہو, تمہارے اس کے خلاف. پھر کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون, ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. پکڑ لیا نا مجھے آپ کو, یہ سنت رسول ہے, یہ وہ آیتیں جن کو آپ یاد کریں, اس پہ نماز میں سجدہ کریں, اس پر عمل کریں, تو آپ قرآن کا پورشن اپنے عمل میں لے کے پھر رہے ہوں گے. انہی پہ حدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے. ایک آیت اور دیکھ لیجیے 17 سورہ بنی اسرائیل, اس کی 88 آیت دیکھ لیجیے ذرا. کہہ دیجئے اگرچہ تمام جن و انس اس بات پہ جمع ہو جائیں کہ اس قرآن کی مثل دوسرا قرآن لے آئیں تو اس کی مثل نہ لا سکیں گے. دیکھیے کل ان اجتمعت الانس والجن, انسان پہلے دن سے لے کے قیامت تک کے جن اور انسان جمع ہو جائیں. کتنا کانفیڈنس دے رہے ہیں مجھے اور آپ کو. الا ان یاتوا بمثل ھذا القرآن, اس قرآن جیسی کوئی مثال لے آئیں, مثال تو نبی مثلی, ایسی مثال ہی نہیں لا سکتے. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا, چاہے انسان ایک دوسرے کی جتنی بھی مددگار بن جائیں. آگے دیکھیے وَلَقَدْ صَرَفْنَا لِلنَّاسِ, اور ہم نے انسانوں کے لیے اس دیکھیے للناس ورڈ آ رہا ہے, فی حاذ القرآن من کل مثل, ہم نے انسان کو ہر طریقے کی مثال سے سمجھا دیا. فَآبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفْرًا, بہت سارے لوگ ناشکر گزاری کی وجہ سے مانتے نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے دین میں کمی ہے, جو نہیں مان رہا ہے واضح وجود. تو اس لیے مجھے اور آپ کو
اللہ کے رسول کی سنت کے ذریعے ہمیں لوگوں کو بیان کرنا ہے. میرے پاس سبجیکٹ تو بہت بڑا تھا, میں اس کو کٹ شارٹ کر دیتا ہوں. 2-4 چیزیں کہ بیفور آئی اینڈ دس, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام چیزیں جب آپ نے دیکھی تو وہ کہتا ہے کہ بھائی اس کا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے وے آف لائف کیا ہوتا ہے, کیونکہ آپ اس کو دین بتاتے ہیں, آپ اس کو اللہ کا فرق بتاتے ہیں, تو وے آف لائف پوچھ رہا ہوتا ہے. تو ہمارے انسان کو بلانے کے لیے اللہ کے دین کی طرف تو کہ کنڈکٹ آف لائف کیا ہوتا ہے, تو وہ آپ سے جاننا چاہے گا کہ اس کہاں سے ملے گا. تو جس نے انسان کو بنایا اس سے بہتر کنڈکٹ آف لائف کا بیان کر سکتا ہے. نیچرل سی بات ہے, جو آپ کو کنونس کرتا ہے, ایمان لاتے ہو تو پھر آپ کو دین کی ضرورت ہوتی ہے نا بہن. جب آپ مانتے ہی نہیں ہیں دین یو ڈونٹ نیڈ دین, آپ کو دین کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب آپ مانتے ہیں تو بولتے ہیں یار یہ کیسے ہوگا, ہمیں راستہ کیسے ملے گا, ہمیں گائیڈنس کیسے ملے گی. تو آپ ایک آیت دیکھ لیجئے, سورہ 30 سورہ روم اس کی 30 آیت ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کہ قرآن مجید میں دین فطرت کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ انسان کو جب لاجیکل جواب ملتا ہے. میں آپ سے کسی سے بھی سوال کروں, میں ایک چیز دیکھیے, جو کہتا ہے وے آف لائف کیا ہے, کیسے رہنا ہے, تو انسان کی فطرت کیا ہے, ایک سوال سے پتہ لگ جائے گا. آپ میں سے کتنے لوگ وار میں رہنا چاہتے ہیں اور کتنے لوگ امن میں؟ کون امن میں رہنا چاہتا ہے اور کون وار میں رہنا چاہتا ہے؟ آپ یہ ہندو سے پوچھیں, ہم امریکہ میں یہی کرتے ہیں کہ بھائی جنگ میں رہنا چاہتے ہو امن میں, تو کہتا امن میں. تو میں نے یار تم تو مسلمان ہو, کیونکہ اسلام پرووائڈ سلامتی, تو اسلام سلامتی کا دین ہے, سلامہ سے سلامتی دینے والا, السلام علیکم تم پر سلامتی ہو. تو میں نے کہا یار تم تو اسلام ہے, تو دین فطرت ہے. تو یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. دیکھیے سورہ روم کی 30 میں فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا, اب اس انسان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے اللہ کے رسول کی سنت میں کہ آپ اپنے آپ کو دین کی طرف متوجہ کر لیں. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, اللہ کی فطرت جس پہ انسان کو فطر کیا گیا ہے. انسان دماغ یوز کرتا ہے, اس کو کریٹر کا پتہ لگتا ہے, حق اور باطل واضح ہو جاتا ہے اس کو جب کہ یہ جو ہم پڑھ رہے تھے, جو ہمارا دین تھا, جو ہمارے عقائد تھے, اس میں فرق ہے, وہ اس لیول کا نہیں ہے. تو وہ اللہ کے دین میں داخل ہوتا ہے, اللہ کے رسول کے دین میں داخل ہوتا ہے, وہ ایمان لاتا ہے. تو اسی لیے جب یہ کہہ رہے ہیں فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, اللہ نے جو انسان فطر کیا ہے اس میں یہ چیز ڈالی ہے. اور اس لیے قرآن, ہمارا دین جو ہے, ہمارا دین خاص طور پر وہ تمام انسانیت کے حقوق بھی پرووائڈ کرتا ہے. ہمارا دین کیونکہ اس کی کریشن میں پہاڑ درخت کائنات میں کسی چیز کی کمی ہے, تو کوئی چیز کی کمی نہیں ہے. کمی ہماری نالج کی ہے, ہمارے علم کی ہے, ہم لوگوں کو پراپرلی میسیج دے نہیں پاتے. تو اللہ وہ جب فطرت سے بات کرتے ہیں, میں نے ان سے لاجیکل بات کی نا, تو جتنی فطرت کی بات ہوگی انسان اسلام میں داخل ہو جائے گا. اور یہی ہمارے دین کا جو اللہ تعالیٰ نے نام بھی رکھا ہے. سورہ آل عمران کے 19 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک دین تو کیا ہے جی, اسلام ہے. اللہ کب سے؟ ہمیشہ سے ہیں. تو اسلام بھی ہمیشہ سے ہے. لوگ سلامتی میں رہنا چاہتے ہیں, اس کے لیے انبیاء کرام دنیا میں آئے, اس کے لیے اللہ نے کتابیں بھیجی, اسی کے سلسلے میں خاتم النبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو فطرت پر یعنی مسلمان, سلامتی اور اسلام میں رہنے کے لیے, کیونکہ وہ سلامتی میں رہنا چاہتا ہے, اللہ نے اسے بنایا. اللہ کا دین ہی تو سلامتی دے گا. انسان جب اللہ کے دین سے اختلاف کرتا ہے مذہب بنا لیتا ہے. مذہب وہ ہوتا ہے جو آپ کے عقائد کی بنیاد پر ہوتا ہے. ہمارا دین جو ہے ایمان, دلیل, برہان, حق کی بنیاد پر ہوتا ہے. تو جب آپ کے پاس دلیل نہیں ہوتی تو آپ عقائد کے اوپر بحث کر رہے ہوتے ہیں, فیت پر اپنے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے فطرتاً وہ اسلام ہی میں پیدا ہوتا ہے, مسلمان پیدا ہوتا ہے. پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں. تو جب میں نان مسلم سے بات کرتا ہوں, مثال کے طور پہ والدین کے حقوق کے بارے میں ان سے بہت آسانی سے بات کرتا ہوں, ان سے زیادہ بات نہیں کرتا. ان سے میں پوچھتا ہوں کہ بھائی مثال کے طور پر وہ کہتا ہے یار ہیومن, عورت کے رائٹس کی بات بتائیے, ہیومن رائٹس کی بات بتائیے. تو میں نے کہا اچھا چلو ایک سوال کا جواب دو. تو کہتا ہے کیا ہیومن رائٹس پہ آئے گا نا جب وہ اللہ کی کتاب کلیئر ہو گئی, دین بتا دیا, سلامتی کا دین ہے, تو اس کے گھر میں جو پریشانی ہے انہیں آپ سے ڈسکس کرے گا. تو کہتا ہے کہ بیوی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو, تمہارے یہاں 4 کی اجازت ہے, تمہارے یہاں اس کی اجازت ہے. تو میں نے اس سے کہا دیکھو بھائی, اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی جو اس کے ساتھ آتی تھی. میں ایک نان مسلم سے ڈسکس کر رہا تھا, تو اس لڑکی نے مجھ سے کہا کہ اسلام الاؤڈ 4 وائفس. تو واٹ یو سیز اباؤٹ دیٹ, کیونکہ وہ اس کو بدزن کرنا چاہ رہی تھی. تو وہ اتفاق کی بات ہے, وہ آدمی جو آتا تھا میرے پاس 1 مہینے سے, اس کا نام تھا جان. تو وہ ہر دفعہ کسی نئی خاتون کے ساتھ آتا تھا, ایک قدرتی اتفاق کی بات ہے. تو میں نے اس وقت کچھ بات نہیں کی. تو میرے سے اس نے پھر کہا کہ بھائی تم اس کے بارے میں آپ کو جواب دوں گا. تو میں نے اس لڑکی سے کہا ڈو یو ریڈ بائبل, کہنے لگی یس. میں نے ڈو یو فالو جیسس, کہتی یس.
تو میرا آپ سے ایک سوال ہے. تو کہتی کیا؟ میں نے بولا یہ بتاؤ کہ جب تم بائبل پڑھتی ہو تو جیزس نیور میرڈ ان بائبل، انہوں نے کہیں بھی شادی نہیں کی، تو تم کیوں کرتی ہو؟ تو شی ہیو نو آنسر. تو میں نے کہا اچھا ایک بات بتاؤ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 3 بیویاں ہیں بائبل میں، تو تم لوگ کم سے کم 3 کر لو، چلو 4 نہیں کرو. تو کہتے ہیں کہ پھر خاموش. پھر میں نے کہا حضرت سلیمان علیہ السلام کی 1000 وائف ہیں، کتنی ان دا بائبل؟ تو میں نے کہا کم از کم 1000 کر لو. اچھا پھر میں نے کہا اچھا بتاؤ ویئر از ریٹن میری اونلی ون؟ تو از اونلی ریٹن ان دا قرآن. دنیا کی کوئی کتاب نہیں ہے جس میں لکھا سورہ نساء کی 3 میں، وہاں 4 پڑھ لیتے ہیں، وہاں یہ نہیں لکھ رہا ہے کہ عدل نہیں کر سکتے تو میری ون، مگر 4 والی پہلے کوٹ کرتے ہیں، میری ون کو نہیں پڑھتا آدمی. تو میں نے ان سے کہا دیکھو بہن اب مجھے ایک بات کا جواب دو. کہنے لگی کہ ابھی میں نے ان سے کہا جب نہ تم جیزس کو فالو کر رہی ہو، نہ ابراہیم علیہ السلام کو، نہ سلیمان علیہ السلام کو، تمہارے بلیف کیا ہے؟ تو کہنے لگے تمہارے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ بہت ذہین آدمی تھے، انہوں نے دیکھا کہ بائبل میں جو کمیاں تھیں تو انہوں نے قرآن بنا لیا. تو میں نے کہا بہت بہت شکریہ. وہ پھر کہنے یہ کس قسم کے لوگ ہیں، یہ 2 منٹ میں کہتے بہت شکریہ. تو میں نے کہا وہ اس لیے کہ تم ابھی بول رہی تھی کہ خدا کی کتاب ہے، خدا خود زمین پر آیا، تم بول رہی کہ ان کے پاس جواب نہیں تھا، اللہ کے رسول نے دیا تو انہی کو خدا مان لو نعوذ باللہ تھوڑی دیر کے لیے. تو کہتی آئی ڈونٹ بلیو ان اینی تھنگ. جب تمہارے پاس جواب نہیں ہے، ایک انسان آپ کو اس چیز کے جواب دے رہا ہے تو تم وائی ڈونٹ یو ایگری ود ہم؟ تو کہتی آئی ڈونٹ بلیو ان اینی تھنگ. تو اسی طرح جب وہ طلاق کی بات لے لیں، نان مسلم کے اندر یورپ اور اس جگہ پر زیادہ تر طلاق ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بائبل میں ڈیورس ہے ہی نہیں، چیپٹر ہی نہیں ہے. تو پھر ہمارا دین کمپلیٹ چیپٹر، دیر از نو چیپٹر آف ڈیورس ان دا بائبل. تو ہمارا دین کمپلیٹ کنڈکٹ آف لائف، جس میں اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، وہ پوچھ رہا تھا نا وے آف لائف، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، اور کیسے کیا حقوق ہے، حقوق العباد کیا ہے، والدین کے حقوق کیا ہے، انسانوں کے حقوق کیا ہے. اللہ کی کتاب کے بعد دین بتایا سلامتی کا، دین کے بعد آپ کو بتایا کہ لاجیکل جو وہ ان کو حقوق العباد کی پرابلمس ہیں. والدین سینئر سٹیزن ہاؤس میں ہیں، اولاد ماں باپ کی عزت نہیں کر رہے ہیں، یہ پرابلمس ہیں. جب ہم دین سے ان کو ایجوکیٹ کرتے ہیں تو دے لرن اے لاٹ، دین دے کنورٹ اینڈ دے ایکسیپٹ واٹ یو آر سیئنگ کہ بھائی ان کا دین جو ہے صحیح ہے. حقوق العباد میں تو اتنا سوال ہے ان کا. ہمارے تو اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے کہ اگر تمہارا محلے دار ہمسایہ تم سے تکلیف میں ہے تو آپ پہ جنت حرام ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا مومن کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا محفوظ رہے. تو اللہ کے رسول کی احادیث تو حقوق العباد پر بھری ہوئی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول کی زندگی کی جو اسوہ حسنہ ہیں. 33 سورہ احزاب کی 21ویں پڑھ رہا ہوں میں کہ اللہ کے رسول کی جو اسوہ حسنہ ہے، وہ اس میں جو سب سے بڑی کوالٹی کی بات بتاؤں، دنیا میں کسی نبی کی پرزرو نہیں ہے اسوہ حسنہ. کیونکہ اللہ نے خاتم النبیین کے بعد نہ تو کوئی نبی بھیجنا ہے نہ کوئی رسول، تو ان کی ایک ایک موومنٹ کو ریکارڈ کر لیا جو حدیث کے اندر موجود ہے. اللہ کے رسول کیسے اٹھتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، کتنی سنت تھی، وہ بھی آج تک ریکارڈ ہے، وہ آج تک پریزروڈ ہے، قرآن سینوں میں موجود ہے. ورنہ کسی نبی کی ہسٹوریکل ایک ایک چیز موومنٹ کہیں بھی دنیا میں ریکارڈ نہیں ہے. یہ اللہ کا احسان ہے مجھے اور آپ پر. تو جتنے بھی آپ کی زندگی کے نشے فراز ہوتے ہیں، ہم اپنے آپ کو غریب بولتے ہیں، تکلیف میں ہوتے ہیں، تو اللہ کے رسول تو یتیم تھے. تو منیمم کہاں سے شروع کیا؟ 6 سال کی عمر میں تو فیملی کو لوز کر دیا تھا اللہ کے رسول نے. ان حالات میں اس لیول کا کام کرنا، یہی ہم مسلمانوں کو اللہ کے رسول کی سنت کو اپنانا چاہیے کہ منیمم وسائل میں میکسیمم رزلٹ. چھوٹے سے وسائل، اسلام کہاں سے کہاں پہنچ گیا. تو اسوہ حسنہ میں جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول کا جو دین ہے وہ پریزرو بھی ہو گیا. اور میرے اور آپ کے لیے قیامت تک کے لیے کبھی بھی کوئی سچویشن ہو، آپ ڈھونڈ لیجئے، آپ کال کیجئے کہ اس سلسلے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اللہ کے رسول کی کیا حدیث ہے. مجھے اور آپ کو اللہ کے رسول کے دین کی، اللہ کے رسول کی چیزوں کی قدر کرنی چاہیے. اپنے ملک پاکستان کی قدر کرنی چاہیے. اپنے آپ میں کم از کم اتنی بنیادی نالج ضرور رکھیں کہ اپنے نان مسلم کو کنورٹ نہیں کر سکتے تو ایمان تو بتا دو بھائی. اس سے اتنا تو شیئر کر دو کہ بھائی یہ چیز لکھی ہوئی تمہاری مرضی. مگر ہم نے اپنے آپ کو مسٹر پرفیکٹ سمجھ کے، اور مسٹر پرفیکٹ ایک ہی اپنے آپ کو سمجھتا ہے، وہ آپ کو پتہ کون ہے؟ وہ تو شیطان ہے. کیونکہ وہی اپنے آپ کو مسٹر تکبر میں مسٹر پرفیکٹ سمجھتا ہے. انسان سیکھتا ہے، غلطی کرتا ہے، توبہ کرتا ہے. علم چاہے چھوٹا بچہ بول رہا ہو یا بڑا بول رہا ہو، اس کے لیے آپ کو کان کو کھلا رکھنا چاہیے.
اپنا سینہ کشادہ رکھنا چاہیے. اللہ کے رسول کی ایک ایک حدیث وزڈم سے بھری ہوئی ہے. اگر آپ اپنی زندگی سے ریلیٹ کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ میں بہت اپنی زندگی میں امپرومنٹ ہوگی. دیکھیے 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. میں اپنے بارے میں بتاؤں آپ کو. ایک وہ جو کھڑا ہو کے تماشا دیکھتا ہے جب ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. اس وقت دنیا میں عالم اسلام میں کتنی بڑی چیزیں ہو رہی ہیں. یا تو میں بیٹھ کے تماشا دیکھوں یا بیٹھ کے 4 دوستوں میں تبصرہ کروں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, ایسا ہونا چاہیے تھا, یہ کیسے ہو گیا. ایک تیسرا وہ ہوتا ہے انسان جو کہتا ہے میں نے نہ تماشا دیکھنا ہے نہ تبصرہ کرنا ہے, میرے کو اللہ نے جتنی توفیق دی ہے میں راستے سے پتھر ہٹا دوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. جب ان کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو ایک چڑیا آ جاتی ہے اور اس کے منہ میں ایک قطرہ پانی ہوتا ہے. تو وہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلایا جا رہا ہے اور وہ چڑیا پانی لے کے آتی ہے, تو اس پانی کی اہمیت آپ اس سے کیا آگ بجھ سکتی تھی؟ اللہ چاہتا تو بجھ جاتی. میں ایک مثال دے رہا ہوں. مگر اس چڑیا نے اپنا ایفرٹ تو کیا آگ بجھانے کا. اللہ کے نزدیک وہ کتنی بڑی بات ہے. میں وہ چڑیا بننا چاہتا ہوں جو منہ کے اندر وہ پانی کا قطرہ لا کے آگ بجھے نہ بجھے, مگر اللہ کی ذات راضی ہو جائے, اللہ کے رسول کی شفاعت مل جائے, ہمارا ملک تفرقات سے, تعصب سے, جہالت سے باہر نکل آئے اور ہم وہی سنت کو اپنا رہے ہیں. منیمم وسائل میں میکسیمم رزلٹ. ہم خود ہی پروگرام بناتے ہیں, خود ہی, آپ یقین جانیں خود ہی ایڈیٹنگ کرتے ہیں. یہ جو بچے کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں, کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے, کوئی کچھ ہے, کوئی کمپیوٹر انجینئر ہے, کوئی کیمرہ مین وغیرہ تھوڑی ہے, کوئی وائس پریزیڈنٹ ہے کسی کمپنی کا. یہ وہ لوگ ہیں جو والنٹرلی کام کر رہے ہیں. آپ یقین جانیں اگر آپ جاب سمجھ کے اللہ کا کام کرتے ہیں یا کہیں بھی کرتے ہیں, میں آپ کو صرف بتانا چاہ رہا ہوں, اگر آپ جاب سمجھ کے کہیں بھی کام کریں گے تو پورا ڈپارٹمنٹ اس کو مینٹین رکھنے کے لیے آپ کو چاہیے. یو نیڈ اے ہول ڈپارٹمنٹ. اگر آپ مخلص ہیں, محب وطن ہیں اور ایمان کے ساتھ ہیں تو ایک انسان پورے ڈپارٹمنٹ کے جتنا کام کرتا ہے. اللہ کی قسم ہم وہ کام کریں گے اب اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اس دور میں, اس لیے کر کے اللہ تعالیٰ مجھ سے اور ان سے کرانا چاہ رہا ہے کہ ہمارے ملک میں لوگ بعد میں یہ نہ بولے ہم تک میسیج نہیں پہنچا تھا. اور ہم وہ لوگ ہیں جو اللہ کے رسول کی چھوٹی سی سنت بھی وہ اپنے گھروں میں, اپنے ملک میں لے آئیں. اگر میری وجہ سے ہمارے شہر میں امن و سلامتی ہوتی ہے, گھر گرہستی میں سکون ہوتا ہے, نوکری دے سکے نہ دے سکے, سکون اطمینان اپنے ملک کی تعمیر اور بلندی کے لیے کچھ کر سکتے ہیں, سب کے گھر کے بچے سیف گھر آ جائیں, تفرقہ کم ہو جائیں, تو ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کو, ہمارے دین کو قیامت تک قائم رکھے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کمپلیٹ دین دیا ہے. ہمارے نبی کی شخصیت میں ہر چیز پرزروڈ ہے. ہمارے دین میں ہمیں صرف کہتے ہیں نہ دین میں کمی ہے نہ ملک میں کمی ہے, ہمیں صرف اپروچ کرنا ہے. اور اپنی وہ جو کام کی چیزیں اگر آپ کو نظر آ جاتی ہیں آپ کی زندگی سے ریلیٹڈ, آپ طارق روڈ جاتے ہیں اپنے گھر کی چیز تو لے ہی لیتے ہو نا کہ پورا طارق روڈ خریدتے ہو. کم از کم جو آپ کو چاہیے اپنے گھر میں لائیے, اپنی فیملی میں یوز کیجیے. جب آپ کو یقین ہوگا کہ اللہ نے کہا تھا اور ایسا ہی ہو رہا ہے تو آپ کا توکل بھی بڑھے گا, ایمان بھی بڑھے گا, نالج بھی بڑھے گی, اور اللہ تعالیٰ آپ کی نالج میں بھی اضافہ کرتے ہیں. تھینک یو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.